پشاور کا جو مسجد میں واقعہ ہوا ہے اور اس سے پہلے ایک چرچ پہ واقعہ ہوا تھا اور یہ سیالکوٹ کا واقعہ، یہ سارے آپس میں ملے جلے واقعات ہیں۔ اور ہمارے جو دشمن ہیں ہماری کسی بھی غفلت سے، کوتاہی سے، لاپرواہی سے وہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کافی کوشش کی گئی۔ 2019 میں علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط مستند انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان میں ایک انتہائی خطرناک قسم کا فساد برپا کیا جانا چاہتے ہیں، وہ سنی شیعہ کے نام پہ۔ الحمدللہ ہم اس کے بعد نکلے اور تمام علماء سے، تمام مشائخ سے رابطہ کیا، اور ان کے تعاون سے کچھ اس طرح کی متنازعہ سپیچز تقاریر آ گئی، لیکن ان کے تعاون سے الحمدللہ وہ جس لیول پہ وہ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا الحمدللہ۔ اب بھی جو یہ پشاور کا واقعہ ہے یہ وہی تسلسل ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کو لیبیا، یمن، شام اور عراق بنانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں بننے دیں گے۔ ہم ان سازشوں کے سامنے انشاءاللہ رکاوٹ اور انشاءاللہ ایک قلعے کی طرح انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے، اور جو پیغام پاکستان کے ذریعے سے آئین پاکستان کے بعد اگر کوئی بہت بڑا کام ہوا ہے وہ پیغام پاکستان کا ہے۔ 7,000 علماء نے اس پیغام کو سائن کیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کی منبر و محراب کو استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اور تحریر و تقریر کو استعمال کر کے کسی کی تکفیر کرے، کسی کو کافر کرے، کسی کو واجب القتل کہے۔